السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ معارج آج ہمارے سبق کا حصہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ معارج کو ریڈ کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے اس مشن کا حصہ بنے، اللہ رب العزت جل وعلا دارین کے ساتھ عطا فرمائے۔ سورہ معارج پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، یہاں پہ دیکھیں حمزہ ہے، سأل سائل بعذاب واقع، تنوین کے آفٹر با کمنگ ہے تو ادغام اقلاب ہوگا، لیٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اقلاب میں یہاں پہ اب نون کا نہیں میم کا ساؤنڈ ہوگا۔ تنوین اصل میں نون ساکن اور ایک نون متحرک کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سائل بعذاب واقع، با کے اوپر با کے نیچے تنوین ہے، اس کے بعد واو ادغام حروف یرملون میں سے، تو واقع میں عین پہ عین ہے، ساؤنڈ کلیئر کرنا ہم نے۔ بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ قاف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے، اس لیے موٹا بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے۔ مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا، صا بھی موٹے حروف میں سے، بولڈ حروف میں سے صاد 7 حروف موٹے ہیں، ان میں سے صاد ضاد طا ظا خا غین قاف، تو یہ فل ٹائم اور ہر ٹائم موٹے پڑے جاتے ہیں۔ فاصبر صبرا جمیلا، نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن۔ یہ بات یاد رکھے، جب بھی وقف کرتے ہیں کسی لیٹر کے اوپر تو سائن سکپ ہوتا ہے، لیٹر سکپ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اینڈ پہ لام کا ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ کالمہل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما، اظہار کریں گے، میم کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ عین حا غین خا، حمیم حمیما، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، پھر سے پڑھتے ہیں، وفصيلته التي تؤوي، دیکھو دونوں بریک ہیں، تابی اور حمزہ بھی، تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، كلا إنها لظى، کلا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یہ الف والا، most لوگ اس کو پڑھتے کلا کلا،
کلا نہیں، کلا انہا لظا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. جب لیٹر ملتے جلتے آواز کے آتے ہیں تب جو ریسائٹ کر اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا لیٹر کو پرفیکٹ پڑھتا ہے. یہاں بھی ہم نے بھی دیکھنا فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. من عذاب دیکھیں یہاں پہلے میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے. ہم من آفٹر اظہار ہو رہا ہے. من آدنوں کو مین یہاں پہ اظہار کریں گے، کلیئر ریڈ کریں گے. من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. غین کے اوپر اسٹینڈنگ زبر تھوڑا سا لانگ کریں گے اور را کے بعد الف کو الٹا مدہ کریں گے، لانگ کریں گے بیکاز کے اوپر بگ ماد ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين. قبل قاف موٹے والا، قبلك مهطعين، مهطعين میم کے بعد ہائے، پھر طا موٹے والا اور پھر عین ہے. قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم تنوین کے بعد ادغام میم ہے، ادغام ہوگا. منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث صراعا
دیکھیں ثا سین اور صاد میں ڈفرینٹ کرنا، یہ ملتے جلتے حروف میں سے ہے. من الاجداث سراء كأنهم الى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اس سورہ واضح ہے. معارج کیا وہاں کیا اباؤٹ ہے، میں نے پہلے بھی آلریڈی بتایا. 29 اور 30 12 قیامت کے ہولناکیوں کے اباؤٹ. کچھ لوگ تھے جو کفار مکہ تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور سب کو جو کافروں کا عذاب کو ہونے والا ہے، وہ کہنے لگے اگر ہم نافرمان کریں، اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم، اور جو قیامت کے بارے میں آپ بتاتے ہیں وہ سچ ہے تو پھر عذاب آئے. تو یہ بھی کہا گیا جب سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں، عذاب کے واقع ہونے کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافرین کے لیے کوئی ڈیفائن کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، بس وہ ہوگا. پھر ایسا واقع ہوگا کہ، اور قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا مقدارہ 50,000 سنہ. 50 کو کہتے ہیں الف ہزار سنہ، 50,000 سال کے دن کی مقدار ہوگی. تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی. آگے قرآن مجید کی اس سورت میں انسان کو جھنجھوڑا گیا اور بتایا کہ انسان اس دن کیا ہونے والا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان مہل کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن، روئی کی مانند. اور کوئی ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی بھی دوست کسی دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور لوگ چاہیں گے لو یفتدی من عذاب یوم، اس عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی فدیہ دے دے، مجرم کہے گا، لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ بھی بنی بیٹے و صاحب، اس کی وائف اور بھائی، سب کو اپنی اپنی، جیسے کہا جاتا ہے وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو قیامت کے دن کے ہولناکیوں کا ذکر ہے. اور آگے انسان کے بارے میں ہے کہ انسان ان الانسان خلق ہلوعا، انسان حریص ہے، ہر وقت مال مال مال، اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برا تکلیف پہنچتی ہے جزوعا، رولا ڈالنا شروع کرتا ہے، جزا فضا، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اچھے دن ہوتے ہیں تو رب کو بھول جاتا ہے. فرمایا سوائے نمازیوں کے، نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، اور وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور اپنے حق بھی ان کو، اپنے مال میں حق بھی معلوم، مطلب کیا وہ اس کے صدقات کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے قیامت کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر انسان کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے. اور آخر والے میں اس طرح فرمایا کہ جو نیک ہوں گے وہ جنتوں میں رہیں گے، عزتوں والی جنتوں میں رہیں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے. اللہ رب جل وعلا ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.